الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کی خدمت میں معاشرت کے بعض احکام بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو موقع محل دیکھ کر اس کی عیادت کی جائے۔ عیادت کرنے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض وہ مسلمان ہیں جو عیادت کرنا جانتے ہی نہیں، اس لیے کرتے بھی نہیں، یہ بھی غلطی پر ہیں، اور ایک بہت بڑے حق کی ادائیگی سے نہ صرف محروم ہیں بلکہ خطا کار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ثواب عظیم سے بھی محروم ہیں۔ اور دوسرے مسلمان وہ ہیں جو عیادت تو کرتے ہیں لیکن اس میں غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، موقع نہیں دیکھتے، محل نہیں دیکھتے، وقت نہیں دیکھتے، بے موقع بے محل عیادت کرتے ہیں، غلط طریقے سے عیادت کرتے ہیں، اور مریض کو بجائے راحت پہنچانے کے اذیت پہنچاتے ہیں، جس کی 2 مثالیں میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی تھیں کہ لوگوں کی عیادت سے بعض بزرگ بجائے آرام کرنے کے اپنے کام میں آ کر مشغول ہو گئے۔ تو یہ ظالمانہ عیادت ہے یہ، اور ناجائز ہے یہ، کیونکہ احکام معاشرت میں یہ اہم قاعدہ ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ تکلیف پہنچانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو عیادت کرنا تو مستحب ہے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہوتی ہے، لیکن اس عیادت کے ذریعے مریض کو یا اس کے پسماندگان کو تکلیف پہنچانا حرام و ناجائز ہے، جس سے بچنا واجب ہے۔
تیسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو سنت کے مطابق عیادت کرتے ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ کسی شمار ہی میں نہیں ہے۔ بہت ہی کم ایسے مسلمان ملیں گے جو سنت کے مطابق مریض کی عیادت کرتے ہوں، اور ہمیں اپنے آپ کو اسی قسم میں داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گزشتہ جمعہ کا بیان بھی پیش نظر رکھیں اور آج بھی جو کچھ بیان کیا جائے اس کو مد نظر رکھیں اور سنت کے مطابق مریض کی عیادت کریں۔ احتیاطاً میں آخر میں موقع ہوا تو میں اس کا طریقہ پھر دوبارہ انشاءاللہ عرض کر دوں گا، گزشتہ جمعہ عرض کر دیا تھا میں نے۔ آج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ اللہ تعالی کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ کی بھی سنت ہے۔ جب ان سب کی سنت ہے تو بس ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر سنت کا ثواب بھی بہت ہے جو میں اس کے بعد انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو بہت لمبی ہے اس میں عیادت والا حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ پاک بنی آدم سے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولاد آدم سے فرمائیں گے کہ اے اولاد آدم، میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی؟ تو وہ سن کر کے تعجب کریں گے اور کہیں گے پروردگار عالم، آپ تو ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ کوئی بیمار ہوتے ہیں جو ہم آپ کی عیادت کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پر پاتے۔ جس کے دو مطلب ہیں، ایک تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرنا میری بیمار پرسی کرنے کے مانند ہے، یعنی میرا یہ حکم تھا اور تم اس حکم کو بجا لانے والے ہوتے اور اس طرح تم کو میری رضا ملتی اور وہ تمہارا عمل گویا میری عیادت کرنے کی طرح ہوتا۔ اور دوسرے یہ مطلب ہے کہ تم کو اس بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا اور تمہارا یہ عمل میری رضا کا ذریعہ بنتا، تو ایسا ہوتا گویا تم نے میری بیمار پرسی کر لی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے ان کی وہ بیماری دور فرما دی اور پہلے سے زیادہ ان کو مال و اولاد عطا فرما دیا اور آرام و راحت نصیب ہو گیا، آرام و راحت نصیب ہو گئی اور وہ سکون میں آ گئے، تو کسی دن حضرت کے متعلقین میں سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت، اب تو آپ بڑے آرام سے ہیں، آپ کو اپنی سابقہ بیماری یاد آتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ انسان ایسا ہے کہ جب مصیبت میں رہتا ہے پھر تو ہر دم مصیبت کو یاد رکھتا ہے اور یاد کرتا ہے، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے اور راحت مل جاتی ہے، عافیت مل جاتی ہے، تو عام طور پر بھول جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے۔ اس لیے اس نے پوچھا کہ حضرت اب تو آپ بڑے آرام اور سکون سے ہیں، بڑے آرام اور راحت سے ہیں، تو آپ کو اپنی بیماری کا زمانہ بھی یاد آتا ہے یا نہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری تو اب مجھے یاد نہیں آتی، لیکن اس بیماری میں اللہ رب العالمین کی عیادت مجھ کو یاد آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب رات ہوتی تھی تو اللہ جل شانہ فرماتے تھے کہ ہمارے ایوب تمہارا کیا حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا اتنا شیریں ہوتا تھا، اتنا راحت بخش ہوتا تھا
اتنا سکون دینے والا ہوتا تھا کہ اس کے سرور میں ساری رات گزر جاتی تھی اور مجھے اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. اور بہرحال رات تکلیف میں گزرتی تھی تو جب صبح ہوتی تو پھر رب العالمین اور خالق کائنات مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمارے ایوب تمہارا اب کیا حال ہے. تو ان کا یہ میرا حال پوچھ رہا ہے جو عیادت ہے دن بھر میں اس کے سرور میں گزار دیتا تھا اور شام تک مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کی ایسی چاشنی محسوس ہوتی تھی اور اس میں ایسی لذت مجھے آتی تھی کہ مجھے دن بھر اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. تو اب بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ عیادت یاد آتی ہے اور وہ یہ پوچھنا مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک رات میں بھی مجھ سے پوچھتے تھے، سویرے بھی مجھے پوچھتے تھے. تو ان کا پوچھنا میری تکلیف کو گلاب کا پھول بنا دیا کرتا تھا. تو اللہ پاک نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت فرمائی اور حدیث کی روح سے ہم سب کو حکم دے دیا کہ بھائی میری بھی عیادت کرو، یعنی میری رضا کے لیے میرے مسلمان مریض بندوں اور بندیوں کی عیادت کرو. ان کی عیادت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی عیادت کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اور ان کا یہ حکم بھی ہے تو بس ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور ملائکہ کی بھی عیادت ہے، یہ ملائکہ بھی عیادت کرتے ہیں. اس میں ایک واقعہ بس مجھے یاد آتا ہے فی الحال. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور بہت ساری احادیث طیبہ ان سے مروی ہیں. وہ کمر کی کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ 32 سال تک صاحب فراش رہے. 32 سال کسے کہتے ہیں؟ 32 سال بستر پر لیٹے رہے، لیٹے لیٹے ہی کھانا کھاتے تھے، لیٹے لیٹے ہی طبی حوائج پوری فرماتے تھے، لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھتے تھے. کھڑے ہونے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی. جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ فارج کے اندر بیچارے صاحب فراش ہو جاتے ہیں کہ بالکل بھی حرکت کرنے پہ قادر نہیں ہوتے. لیکن حضرت کی تکلیف تو تقریباً 32 سال تک دراز رہی اور اسی حالت میں حضرت بستر پر رہے. کیسی زبردست تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک طرف تو حضرت کی یہ طویل تکلیف، دوسری طرف حضرت کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلتا ہوا ہوتا تھا، چہرے پر صحت کے آثار، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. تو جو بھی آپ کی عیادت کے لیے آتا یا آپ سے ملنے کے لیے آتا وہ کہتا کہ حضرت ایک طرف آپ کی تکلیف ہے، جب ہم آپ کی تکلیف دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ایسی تکلیف نہ دے. لیکن جب حضرت آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ایسا آپ کا چہرہ دمکتا ہے کہ ہزاروں صحت مندوں کے چہرے اس پہ قربان، کہ صحت مندوں کے چہروں پر وہ صحت کے آثار نہیں ہیں جو آپ کے چہرے سے آیا ہے. آپ کا چہرہ ایسا منور اور ایسا صحت مند، اتنا خوشنما، ایسا خوبصورت کہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے ہی نہیں، آپ تو ویسے ہی آرام کر رہے ہیں اور لیٹے ہوئے. تو حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ اگر مرض سخت ہوتا ہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیماری بہت سخت ہے، اور بیماری معمولی ہوتی ہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیماری معمولی ہے. تو حضرت کی بیماری ایک طرف اتنی طویل، دوسرے چہرہ اتنا صحت مند. اس لیے لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ کا چہرہ تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہے اور تکلیف ایسی ہے کہ اللہ بچائے. تو حضرت نے اس کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ جب یہ تکلیف مجھے آئی تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیا اور میرا وہ صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. ساری بات جو قبول پر ہے بھائی، کہ جو عمل بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے. اس لیے ہمیں کبھی اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں کرنا چاہیے
کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا صدقہ کرتے ہیں، اتنی خیرات کرتے ہیں، اتنے حج کرتے ہیں، اتنے عمرے کرتے ہیں، ناز نہیں کرے، شمار نہیں کرے ان کو، اس لیے کہ سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی قبولیت پر ہے۔ اگر قبول ہو گیا تو ایک عمل بھی بہت ہے، اور جو ذریعہ نجات ہے قبول نہیں ہے تو بہت بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نے صبر کیا، وہ صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو ملائکہ میری عیادت کے لیے آتے ہیں اور مجھے تسلی دے کر اور مجھ سے ہاتھ ملا کر جاتے ہیں، تو ان کی آمد پر اور ان کے مسافہ کرنے پر وہ راحت مجھے نصیب ہوتی ہے، وہ سرور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ صبح تک مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور جب صبح ہوتی تو پھر فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے مسافہ کرتے ہیں اور میری خیریت پوچھتے ہیں اور مسافہ کر کے عیادت کر کے چلے جاتے ہیں، تو دن بھی میرا سکون سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو میرے چہرے کی رونق ہے اور میرے چہرے میں جو صحت کھیل رہی ہے کہ ہزاروں صحتیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ سب ملائکہ کی خیر و برکت ہے۔ تو ملائکہ بھی عیادت کرتے ہیں، مگر اسی کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ تو یہ ملائکہ کا بھی طریقہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نے گزشتہ جمعہ بیان کر ہی دی تھی کہ آپ معمولی تکالیف میں بھی اپنے صحابہ کرام کی بیمار پرسی فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی عیادت کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر سنت کے مطابق، اور اس کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ چنانچہ حجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلتا ہے تو ایک آسمان سے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو ہی وہ بیمار پرسی کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بیمار کے پاس جا کے بیٹھ جائے، اور جب وہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کے جو الفاظ ہیں یہ تو اس کا حاصل ترجمہ ہے، جو اصلی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطے کھانے لگتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی سمندر میں غوطے لگائے اور وہ پورا کا پورا پانی میں ڈوب جاتا ہے، اسی طریقے سے مریض کی عیادت کرنے والا جب بیمار کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطے کھانے والا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پوری طرح ڈوب جاتا ہے۔ اور ڈوبنے اور غوطہ لگانے سے اس طرح اشارہ ہے کہ جیسے پانی میں نہانے والا میل کچیل سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کی ساری گندگی دور ہو جاتی ہے، ایسے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے والے کے بھی سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ دریا میں نہانے والا میل کچل سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو بھئی مریض کی تو تسلی ہے ہی، اور اس میں اس کے حق کی ادائیگی تو ہے ہی، اور معاشرت کا یہ ایک حکم بھی ہے جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، مریض کی تکلیف آسان اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے فوائد تو ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بیمار پرسی کرنے والا گناہ صغیرہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جب کوئی کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے اور بیمار پرسی کرتا ہے تو ایک آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو بھی پسندیدہ، تیرا یہ بیمار پرسی کرنے کے لیے چلنا ہی پسندیدہ، اور تو نے جنت میں اپنا محل بنا لیا، اللہ اکبر، اور تو نے جنت میں اپنا محل بنا لیا۔ یعنی بیمار پرسی کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ اور خوشنودی کا باعث، اور تو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ،
اور تو نے اب جنت میں اپنا محل بنا لیا، یعنی اس کو جنت میں ایک محل ملتا ہے. یہ پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے. تو بھئی اس میں تو ثواب بھی بہت بڑا ہے کہ یہ بیمار پرسی کرنا یہ حق کی ادائیگی تو ہے ہی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کا تو بڑا ہی اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ یہ عمل ہے بھی بالکل آسان اور بہت ہی مختصر، کرنی بھی ہے بہت ہلکی پھلکی، کوئی لمبی چوڑی عیادت کرنی نہیں ہوتی، لیکن ثواب اتنا بڑا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب کوئی آدمی صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک باغ بنا دیتے ہیں. تو محل تو پہلے حدیث میں آ گیا، باغ اس حدیث میں آ گیا، باغ میں محل بن گیا. تو 70,000 فرشتوں کی دعا تو دیکھو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ. اس لیے اپنے محلے میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے پڑوسیوں میں ہمیں بیماروں کی بیمار پرسی خاص طور سے کرنی چاہیے. اور اگر کسی کا کسی اسپتال قریب گھر ہو تو اس کے تو مزے ہی مزے، اس کو وارے کے نہیں آ رہے کہ روزانہ ٹائم نکال کر کے کبھی کسی وارڈ میں چلا جائے، کبھی کسی وارڈ میں چلا جائے، اور اکثر وہاں پر مسلمان ہی ہوتے ہیں. اور عیادت تو غیر مسلم کی بھی جائز ہے، غیر مسلم کی بھی عیادت جائز ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بھی بیمار پرسی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کسی کا بیمار اسپتال قریب گھر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. کوئی گھر ایسا ہوگا جیسا کوئی مریض اسپتال میں داخل نہ ہو، کوئی نہ کوئی داخل ہوتا ہی رہتا ہے. تو جب داخل ہو جائے تو اپنے رشتہ دار کی تو بیمار پرسی کرنے آدمی جاتا ہی ہے، جانا بھی چاہیے. تو وہاں صرف اپنے رشتہ دار کی عیادت نہ کرے، دوسرے مریضوں کی بھی ساتھ ساتھ عیادت کر لیا کرے. اس لیے کہ یہ رشتہ داری کا حق نہیں ہے، یہ دوستی کا حق نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کا حق ہے. لہذا ہماری کسی مسلمان سے رشتہ داری ہو یا نہ ہو، دوستی ہو یا نہ ہو، کوئی تعلق خاص اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، یہ بیمار پرسی کرنا سنت ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے. لہذا جہاں اپنے عزیز و اقارب کی ہم اور اپنے پڑوسیوں کی بیمار پرسی کریں، وہاں دوسرے مسلمانوں کی بھی بیمار پرسی کر لیں، مگر موقع محض دیکھ کر کے. یہ نہیں کہ وہ سویا ہوا ہے آپ جا کر کے اپنی عیادت کرنے لگ جائیں، یا وہ بیچارہ سخت تکلیف میں ہے اور آپ اس کو جا کر عیادت کرنا شروع کر دیں، یا وہ کھانا کھا رہا ہے، دوا پی رہا ہے، یا ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے ہیں، آپ گھس کر بیمار پرسی کرنا شروع کر دیں. یہ بے ڈنگا پن اختیار نہیں کریں. ہمارے دین میں بے ڈنگا پن نہیں ہے اور اظہار آسانی نہیں ہے، یاد رکھو. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، وہ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب ہے سنت کے مطابق وضو کرے، اور پھر اخلاص کے ساتھ ثواب کی خاطر، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کے خاطر کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے اور اس کی بیمار پرسی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت پر دوزخ سے دور کر دیتے ہیں. اندازہ کرو. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو باوضو کرے، دوسرا یہ ہے کہ اخلاص سے کرے، ثواب خاطر کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، نام و نمود کے لیے نہ کرے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہ کرے. کیونکہ آج کل جیسے تحفے طائف کے اندر دنیاوی غرضیں بہت ہوتی ہیں، ایسی بیمار پرسی کے اندر بھی غرضیں ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں آدمی بڑا افسر ہے، چلو بیمار پرسی کرو. کل وہ کہے گا کہ تم ہمارا بیمار پرسی کرنے بھی نہیں آئے، یا فلاں سے دوستی ہے، یا فلاں سے ہمارا یہ کام ہے، یہ کام ہے، اب ہم نہیں جائیں گے تو وہ برا منائے گا، چلو بھائی چلو بیمار پرسی کرنے چلو. تو بھائی بیمار پرسی تو دین کا ایک اہم عمل ہے. تو جیسے نماز اخلاص سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، روزہ اخلاص سے رکھیں گے تو ثواب ملے گا، عبادت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا، عیادت بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. اور عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا موقع دیکھو، وقت لو،
پوچھو کون سا وقت عیادت کے لیے ہے، کون سا وقت نہیں ہے. اگر وقت ہو تو پھر جا کر پہلے سلام کرو، پھر سلام کر کے کھڑے ہونے کا موقع ہے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنے کا موقع ہو بیٹھ جاؤ، اور پھر سلام کر کے خیریت پوچھو، اور پھر اس کو تسلی کلمات کہو. کبھی انشاءاللہ آپ کی تکلیف جلدی دور ہو جائے گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. آپ بالکل مایوس نہ ہو، ہرگز نا امید نہ ہو، بہت جلدی انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. بھئی چند کلمات تسلی کہو اور کیا کر کے بس سلام کر کے واپس آ جاؤ، دیر مت لگاؤ. اور عیادت ٹیلی فون پر بھی ہو سکتی ہے، عیادت موبائل فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، عیادت خط کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور مختصر طور پر سامنے جا کر کے بھی ہو سکتی ہے، جیسا موقع ہو. اور اگر مریض کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ اس سے مل نہیں سکتے، یا کوئی نامحرم خاتون ہے کہ جس سے آپ براہ راست نہیں مل سکتے، یا نامحرم عورت ہے جو کسی نامحرم مرد کی براہ راست عیادت نہیں کر سکتی، تو اس کے پسماندگان سے پوچھ لیں کہ وہ فلاں کیسا ہے، اسی کیسی طبیعت ہے، ہو سکے تو میرا سلام پہنچا دینا، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں یا دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی صحت عطا فرمائے اور تندرستی اور عافیت عطا فرمائے. بس یہ آسان سا مختصر سا طریقہ ہے، لیکن یہ معاشرت کے حقوق میں سے ہے اور معاشرت کے احکام میں سے ہے جس پر آج ہمارے اندر عمل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں کہیں عیادت ہوتی ہے تو دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اخلاص سے عیادت کرنے والے شاذ و نادر ہیں. خدا کرے کہ ہم سارے اخلاص سے کرنے والے ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کی سنت کے مطابق عیادت کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.